حضرت سردار عامر پیا کے اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں، جن کا نامی اسم گرامی سید محمد جابر رحمانی جمالی، سبحان اللہ، ہمارے اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں۔ میں ادباً گزارش کروں گا کہ حضرت والا مائک پر تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه تشريفا وتكريما ومخبرا وعامرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فهو أصدق الصادقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله المولانا العزيز الكريم، وبلغنا حبيبه النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین کرام، معزز خلفاء کرام اور عاشقان عامر پیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر و شرف عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل السنت والجماعت میں پیدا فرمایا اور ہمیں عامر پیا کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائی اور ہمیں آپ کے عاشق ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ حاضرین، آج میں ہمارے نانا جان عامر کریم شاہ سرکار کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کے محامد اور محاسن، آپ کے خوبیاں اتنے سارے ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے، کہ ہماری زندگی اس کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن چند باتیں عرض کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا، پہلے الا لاتا ہے، حرف تنبیہ کہتے ہیں آگاہ کرنے کو، آگاہ کرنے والا حرف۔ کیوں آگاہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ، تم میرے اولیاء کے بارے میں نہیں جانتے اس لیے آگاہ ہو جاؤ، میرے عامر کے بارے میں نہیں جانتے آگاہ ہو جاؤ، میں بتاتا ہوں عامر کے بارے میں، میں علیم الخبیر بتاتا ہوں عامر کے بارے میں، تم جان جاؤ، تب تک تم نہیں جانتے اور میں بتاتا ہوں جان جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاء اللہ، بے شک میرے اولیاء، یعنی بے شک اللہ کے اولیاء، حرف لا کر، حرف تاکید لا کر بولتا ہے کہ بے شک کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، شک بھی نہ آئے، تمہارے ذہن میں شک بھی نہ آئے کہ میرے اولیاء کے بارے میں غلط گمان نہ آئے۔ پھر ان کے بتاتا ہے، اوصاف بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، نہ اولیاء اللہ پر
خوف ہوتا ہے نہ غم۔ حاضرین، یہ سوال اٹھتا ہوگا ذہنوں میں، کیوں اولیاء اللہ کو خوف نہیں ہوتا اور غم نہیں ہوتا؟ خوف اور غم کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے، اولیاء اللہ ہمیشہ اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے دوست رہتے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو گئے تو سچے بن جائیں گے، اسی لیے اللہ کے دوست بن گئے، اولیاء اللہ اللہ کے دوست بن گئے، اللہ کے محبوب بن گئے، اور تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کر گئے، تو وہ اولیاء اللہ کا صفت ہے، نہ خوف اللہ کرتا ہے نہ غم اللہ کو ہوتا ہے، تو اولیاء اللہ کے صفت سے متصف ہو گئے، تو نہ اولیاء اللہ کو غم ہے نہ آپ کسی کا خوف کرتے ہیں۔ حاضرین، ایک اور یہ معنی ہے کہ اللہ تعالی جب اولیاء اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، تو جب کھڑے ہوئے یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، تو اللہ میں پناہ ہو جاتے ہیں، پناہ فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ پناہ فی اللہ ہو گئے تو کسے خوف ہوگا؟ اور اللہ ان میں جلوہ گر ہے تو اللہ کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ حاضرین، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ کے بارے میں بتاتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ تقوی کہتے ہیں کہ بچنے کو، اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، یعنی شریعت نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا، اور جس چیز سے روکا ہے اسے رکنا، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی بچنے کو کہتے ہیں، یہ بچنا کہ اللہ کو یہ بچنا چاہیے، یہ بچتے ہیں اولیاء اللہ کہ اللہ کا وجود کو اللہ کے سپرد کرنا، یہ وجود جو مولا تو نے دیا ہے یہ حقیقت میں میرا نہیں ہے، یہ تیرا عطا کیا ہوا ہے، یہ وجود یہ میری حقیقت عدم ہے، یہ بتانا، یہ اس سے بچنا ہے کہ یہ چھپانے سے بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا۔ تو یہ ہمارے نانا عامر پیا سرکار جو ہے ہر وقت جو ہے اللہ کے وجود کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں تیرا وجود ہے، میری حقیقت عدم ہے، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی یہ ہے کہ دنیا سے بچے، جو بھی دنیا کی طرف لے کر جائے چیز، ان چیزوں سے بچے۔ ایک شاعر فرماتا ہے دنیا تقاطعني كأني لست عارف حالها مدت إلي يمينها فقطعتها وشمالها منع الإله حرامها وأنا اجتنبت حلالها۔ دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے کہ میں اس کا حال نہیں جانتا، اس کے بارے میں نہیں جانتا، اس کے حالت سے میں واقف نہ ہوں، یہ سمجھ کر مجھے دھوکہ دیتی ہے اور اس کا ہاتھ میری طرف بڑھاتی ہے، تو میں کیا کیا، سیدھا ہاتھ اس نے میری طرف بڑھایا تو میں نے اس کے سیدھا ہاتھ بھی کاٹ دیا اور داواں ہاتھ بھی کاٹ دیا، اور منع الإله حرامها وأنا اجتنبت حلالها، میرا خدا نے مجھے حرام سے منع کیا تو میں حلال سے بھی پرہیز کیا۔ تو اولیاء اللہ جو ہے صرف حرام سے پرہیز نہیں کرتے، حلال سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ زیادہ حلال یعنی زیادہ کھانا حلال ہے، لیکن زیادہ کھانا یہ دنیا کی طرف لے جاتا ہے، دنیا کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، اس سے بھی اولیاء اللہ پرہیز کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے سرکار ان چیزوں سے متصف ہیں۔ حاضرین، میں ایک حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سرکار اللہ کے کس قدر محبوب ہیں، کس قدر قریب ہیں، کس قرب میں اللہ کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذی یسمع به۔ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ حاضرین، جس کی سماعت اللہ بن جائے کیا وہ ہم پکارنے سے نہیں سنیں گے؟ کیا عامر بھیا ہم پکارنے سے نہیں سنیں گے؟ حاضرین، میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے سرکار جو ہے باہر کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے،
کان جس کی سماعت اللہ بن جائے، کیا وہ باہر کی باتیں نہیں سنے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سرکار، ہمارے سرکار جو ہے باہر ایک مرتبہ مریدین جو ہے اندر آتے ہیں، سرکار کے روم میں آتے ہیں، سرکار کے غرفہ حجرے میں آتے ہیں، تو سرکار نے کہا کہ فلاں شخص باہر کھڑا ہوا ہے، انہیں لے کر آؤ۔ تو مریدین نے فرمایا کہ سرکار وہاں تو کوئی نہیں ہے، ہم ابھی وہاں سے گئے ہیں، وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں جا کر دیکھ کے لے کے آؤ۔ تو جا کر دیکھتے ہیں تو وہ شخص موجود ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سرکار دور کی چیز دیکھتے ہیں، جو دیوار کے پیچھے کی چیز دیکھتے ہیں۔ تو جس کی آنکھ اللہ بن جائے، کیا وہ دیوار کے پیچھے کی چیز نہیں دیکھ سکیں گا؟ ہماری حالت کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ عامر پیا ضرور دیکھتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ بنگار پیٹ میں درگاہ کو گئے تو لوگوں نے فرمایا، درگاہ والوں نے فرمایا کہ ہم جب بھی بور ڈالنا چاہتے ہیں پانی کے لیے تو وہاں پر پانی نہیں ملتا، آپ بتائیے کہیں تو ہم بور ڈالیں۔ تو سرکار چلتے ہوئے ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور چھڑی مار کر کہا کہ یہاں پر ڈالو، تو 40 قدم میں پانی آ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دور کی چیز دیکھتے ہیں، اندر کی چیز دیکھتے ہیں، چھپی ہوئی چیز دیکھتے ہیں۔ اس سے اور ایک بات بھی معلوم ہوئی کہ سرکار کو علم غیب ہے، علم غیب ہے کہ اندر پانی موجود ہے، 40 قدم کے نیچے پانی موجود ہے، اسی لیے فرمایا کہ وہاں پر ہے۔ جس کے آنکھ اللہ تعالیٰ بن جائے، کیا وہ دیکھ نہیں سکتا کہ کیا اندر ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، ہم کس حالت میں ہیں؟ کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اب بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی دیکھتے تھے اور اب بھی آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو سرکار، ہمارے سرکار جو ہے ہمیں مدد کو آتے ہیں۔ ایک آدمی تھا کڑپا والا، کڑپے کا رہنے والا تھا، اس نے قتل کر دیا کسی کو، تو حکومت نے اسے پھانسی کی سزا دے دی۔ تو وہ فوراً ہمارے سرکار کے پاس آیا اور سرکار کے ہاتھ پر توبہ کی، پھر بیعت کیا۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ جا کر دیکھتا ہے، وہ آدمی بیان فرماتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جج کی جگہ پر سرکار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کیس مار دیا۔ دیکھیے، سرکار سے مدد مانگے تو سرکار جو ہے مدد کو آتے ہیں۔ انہیں جب جہاں پکارا وہ آ گئے مدد کو، انہیں جب جہاں پکارا۔ سرکار ہمیشہ، ہم جب بھی مدد کو مانگتے ہیں، جب بھی مدد مانگتے ہیں، سرکار مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور ان کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں۔ دیکھیے، سرکار کہیں بھی جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، سرائے بیٹا میں آئیسوس کا ایک شخص رہنے والا تھا، وہ مدینہ طیبہ گیا تو وہاں اس نے سرکار سے ملاقات کی اور وہاں سرکار کو اس نے ٹھنڈا بھی پلایا۔ جب واپس آیا تو وہ کہنے لگا، سرکار کے سامنے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں سرکار کو دیکھا اور میں نے وہاں پر سرکار کو ٹھنڈا پلایا۔ تو سرکار نے کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کیوں؟ سرکار اپنی بڑائی نہیں بتانا چاہتے، سرکار بڑائی کو چھپانا چاہتے ہیں، پھر اپنے کمالات کو چھپانا چاہتے ہیں، اولیاء اللہ اپنے کرامات کو چھپانا چاہتے ہیں۔ پھر ایک اور آدمی اب بھی موجود ہیں، وہ محی الدین حافظ صاحب جو عامر کلیمیہ عربی کالج کے استاد ہیں، انہوں نے بھی وہ بھی مدینہ طیبہ گئے تو وہاں پر سرکار سے ملاقات ہوئی اور وہ آ کر بیان کرتے ہیں، وہ عینی شاہد موجود ہیں، تو سرکار جہاں چاہے ادھر چل جاتے ہیں، جیسے کہ سرکار کے ہاتھ میں زمین مشرق و مغرب رکھی گئی ہو، ادھر پہنچ جاتے ہیں، مشرق سے مغرب چلے جاتے ہیں، مشرق سے مغرب آ جاتے ہیں، سرکار کے ہاتھ میں تصرف دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور حدیث میں ہے لفظ، اسی حدیث کا ایک اور لفظ ہے کہ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں سرکار کے بیان میں تاثیر کیا تھی، سرکار بیان کرتے ہیں تو لوگوں کا کیسے لوگ آتے ہیں اور لوگ آتے ہیں اور ان کے دلوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جس کی زبان اللہ بن جائے، کیا وہ جو بولے گا تو کیا اثر نہیں ہوگی؟ سرکار کہتے ہیں تو لوگوں کے دل کے حالات بدل جاتے ہیں، سرکار کے دیکھنے سے، سرکار کے سننے سے حالات بدل جاتے ہیں۔ دیکھیے،
سرکار کے بارے میں ہمیں معلوم حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کے وصف ہیں. اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہمارے سرکار میں موجود ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار اللہ کے کتنے قریب ہوں گے. اور حاضرین کرام، نوافل سے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے قریب ہوتا ہے. نفل کہتے ہیں، لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ نفل نماز دکان پڑھنا. نفل ہر وہ کام جو ایکسٹرا ہو، فرائض کے بعد ہو، سنن و واجب کے بعد ہو، اسے نفل کہتے ہیں. تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ پورے اس کے کرنے کے بعد پھر کرنا نفل ہے. لیکن ایک اور نفل ہے جو شریعت نے فرض نہیں کیا، تصوف کا علم حاصل کرنا. جب سرکار نے تصوف کا علم حاصل کر لیا تو اللہ کے قریب ہو گئے. تو اللہ سے قریب ہو گئے تو اللہ ان سے ان کے ہاتھ بن گیا، ان کے پیر بن گیا، ان کی زبان بن گیا، ان کی آنکھ بن گیا، ان کے کان بن گیا. تو معلوم ہوا سرکار اللہ کے کتنا قریب ہے. حاضرین، سرکار ہمیشہ اپنی زندگی میں شریعت کو آگے رکھتے تھے. شریعت ہی طریقت شریعت کا ایک اور بڑا مرتبہ ہے. شریعت سے کبھی طریقت جدا نہیں. سرکار ہمیشہ یہ بتاتے تھے کہ شریعت کو پکڑے رہنا چاہیے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ، معلوم ہے آپ کو کہ سرکار کی وصال کے بعد کیسے لوگ بھیڑ کی شکل میں آئے، لاکھوں کی تعداد میں آئے. تو معلوم دیکھیے کہ کیوں آئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے میرے عامر، میرے محبوب، تم ہمیشہ مجھے دکھاتے رہے، تمہارے آئینے میں مصطفیٰ کو دکھاتے رہے، تمہارے آئینے میں مجھے دکھاتے رہے. اب ہم تمہیں دکھائیں گے، سب میں ہم مشہور کریں گے، ہم تمہیں دکھائیں گے. ہمارے پیرزادے، ہمارے سرکار بھائیو خدا فرماتے ہیں مظہر ذات خدا عامر کیا، مصطفیٰ کا آئینہ عامر کیا. عامر کیا جو ہے اللہ کا مظہر ہے، عامر کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ ہے. حاضرین، اسی سے میں آپ کے عامر کیا کے بارے میں بتا چکا ہوں. پھر میں آپ کے حیات کے بارے میں چند باتیں عرض کر کر تفصیل ختم کرتا ہوں کہ سرکار 1920 پر 60 میں پیدا ہوئے اور آپ کی عمر 80 پر 60 ہے. لوگوں کا چند لوگ نہ جانے میں کہہ دیتے ہیں کہ 102، 120، یہ بالکل غلط ہے. آپ کی عمر 80 پر 60 ہے. 1920 پر 60 میں پیدا ہوئے. آپ کے ولادت کا ایک واقعہ سنیے کہ سرکار کے والد گرامی، والد ماجد حضرت رضا علی رحمہ اللہ علیہ رحمت و رضوان جو ہے خواب میں دیکھتے ہیں. سرکار کی ولادت کے ایک دن قبل خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک بچہ پیدا ہوگا، کل بچہ پیدا ہوگا. تو دوسرے دن دیکھے تو بچہ پیدا ہو گیا. تو اس لیے آپ کا نام سید محمد عمر رکھا گیا اور والدین آپ کو امیر بادشاہ بول کر بلاتے تھے. یہ ہے اسی لیے آپ کا نام عمر ہو گیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ کی بشارت کی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں میں، سرکار کے کاموں میں، سرکار کے افعال میں، سرکار کے سیرت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت جھلکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ظہور نظر آتا ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ کے مظہر نظر آتے ہیں. آپ حق کے خلاف بات سنتے نہیں اور حق کے خلاف بات کسی کو کرنے دیتے نہیں اور آپ ہمیشہ حق بولتے ہیں اور ہمیشہ حق کی تعلیم کیے. اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے مریدوں کو حق کہنے کی تعلیم دیتے رہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیض ہے کہ سرکار ہمیشہ یہ کام کرتے رہے. پھر آپ کا بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ بچپن سے ہی دین کے شوقین. آپ مسلم ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھے، آپ نے تعلیم حاصل کی، یہ دنیاوی تعلیم حاصل کی. پہلے اس اسکول کو محمدن اسکول کہتے تھے. تو آپ وہاں پر تعلیم حاصل کی. تو جب نماز کا وقت ہوتا، ظہر کا وقت ہوتا تو سرکار پریشان کہتے کہ مجھے جگہ نہیں ہے نماز کے لیے، نماز پڑھنا ہے مجھے جگہ نہیں ہے. تو ہیڈ ماسٹر نے بلا کر پوچھا کیوں آپ پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ ڈرو مت، فکر مند نہ ہوئیے، آپ حیران مت ہوئیے، ہم آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں. تو آپ جو ہے آپ کے لیے ایک روم مقرر کیا گیا. تو آپ وہاں پر نماز پڑھتے تھے، اپنے دوستوں کو بھی بلاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. دیکھیے
सरकार पहले से ही नमाज, बचपन से ही नमाज पढ़ते रहे और नमाज को कभी नहीं छोड़े, यहाँ तक कि आप बिस्तर पर पढ़ गए, यानी आपको बिस्तर पर पढ़ना पड़ा, तो फिर भी उस हालत में भी आपने एक वक्त की नमाज नामा नहीं की, हमेशा नमाज पढ़ते रहे। आपका आखिरी वक्त आया तो आपने नमाज नहीं छोड़ी, फजर की नमाज पढ़कर आपका विसाल हुआ। देखिए सरकार नमाज की कितनी अहमियत बताते हैं कि हमें भी सरकार की मोहब्बत है, सरकार से मोहब्बत है, तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपकी इत्तिबा की जाए, आपने जैसा किया वैसा करें। देखिए किसी आदमी ने एक मोहब्बत करता है किसी से, तो मिसाल के तौर पर मैंने किसी को पैसे दिए और बैंक में डालने को कहा, वो आदमी मुझसे मोहब्बत करता है, वो कहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, तो मैंने कहा जाकर 10,000 रुपये बैंक में डालो। उसने क्या किया, दूसरे के अकाउंट में डाल दिया। क्या मैं उससे राजी हो जाऊंगा? क्या मैं उससे खुश हो जाऊंगा? उसने नाफरमानी की, क्या मैं उससे खुश हो जाऊंगा? हरगिज़ नहीं। जब वो मेरे बैंक अकाउंट में डालेगा तो मैं खुश होऊंगा, मेरे कहने के मुताबिक करेगा तो मैं खुश होऊंगा। हम सरकार से मोहब्बत करते हैं, सरकार हमेशा कहते हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज दो, शरीयत को मजबूती से पकड़े रहो। अगर हम शरीयत को छोड़ देंगे तो सरकार को नाराज कर रहे हैं, अगर हम शरीयत को मजबूती से पकड़ रहे हैं तो सरकार को राजी कर रहे हैं और सरकार भी हमसे मोहब्बत करने लगेंगे। हाज़रीन, सरकार बचपन से ही महफूज है। अंबिया अलैहिस्सलाम